کیا یہ عقل مندی ہے کہ صرف ایک چیز جو میں کرتا ہوں اور جس کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اب بھی مسلمان ہوں، قیامت کے دن کھڑا ہوں گا تو پاؤں گا کہ میرا عمل قبول نہیں ہے؟ ناممکن ہے، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور وہ میری طرف سے قبول کر لے گا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں؟ اس شخص کا کیا ہوگا جو بالکل نماز نہیں پڑھتا؟ اگر وہ ٹھیک ہے اور اس کے معاملات درست ہیں، لیکن قبولیت اور عدم قبولیت کا معاملہ وہ ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ البتہ سوچ کے دو طریقے ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے ہمارے لیے مسترد کر دیا ہے، اور دوسرا وہ جسے قبول شدہ بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ان سے پوچھا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اس کا رکوع، سجدہ، قیام اور خشوع پورا نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر مجھے یقین ہے کہ میں رکوع، سجدہ، قیام اور خشوع کو پورا نہیں کر رہا ہوں، علامت واوین وقف تام وقف تام وقف تام، اور پھر میں یہ کہوں کہ انشاءاللہ میری نماز قبول ہو جائے گی، تو یہ سوچ میں واضح خرابی ہے۔ یہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی خاص سفارش یا چھوٹ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو دیے ہوئے مال دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں اس خوف سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ المؤمنون آیت 60، یعنی قرآن میں سچے مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ بہترین نماز جو وہ پڑھ سکتا ہے پڑھنے، بہترین روزے جو رکھ سکتا ہے رکھنے اور اپنی استطاعت کے مطابق نیک کام کرنے کے باوجود اس بات سے ڈرا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل قبول نہ ہو، اپنے آپ کو کوتاہی محسوس کرتا ہے اور مزید بہتری کی خواہش رکھتا ہے۔ تو پھر یہ زائد اعتماد کہاں سے آ گیا؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نماز کا ایک رکن، اطمینان، سکون و طمانینت بھی ہے، جو اس کا ایک رکن ہے، اگر اسے ادا نہ کیا جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں کہ ہاں، انشاءاللہ میری نماز قبول ہو جائے گی۔ حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی اسلام میں بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس نے اللہ کے لیے ایک رکعت بھی مکمل نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا، اے امیر المومنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ اس کا رکوع، سجدہ، قیام اور خشوع پورا نہیں کرتا۔ تو پھر نماز کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کیا عظمت والا رب مجھے جہنم میں ڈال دے گا کیونکہ میں نے 5 منٹ کی بجائے 3 منٹ میں نماز پڑھی؟ کیا صرف 2 منٹ کا فرق جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا؟ گویا کوئی یہ کہے کہ کپڑے کا ٹکڑا ہی مجھے جنت یا دوزخ میں داخل کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ معاملہ کچھ ویسا ہی ہے جیسا یہود و نصاری نے کہا تھا، جب وہ ہر گناہ اور انحراف کے بعد کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ ان کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے اور اللہ صرف دلوں کا رب ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا، علامت واوین وقف تام بایاں قوسین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ اے اللہ کے دوستو، تمہارے گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سورہ المائدہ آیت 18، بلکہ تم بھی وہی انسان ہو جنہیں اس نے پیدا کیا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ نماز کی کوئی بھی شکل خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے شایان شان نہیں ہو سکتی۔ اگر میں اپنی ساری عمر سجدے میں گزار دوں تب بھی میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں۔ لہٰذا اگر نماز میں آپ پر دنیاوی خیالات، کھانا، میچ، تنخواہ، امتحان، حملہ آور ہوں تو یہ فطری بات ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ آپ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں، اپنے بائیں طرف 3 بار پھونکیں اور اپنی نماز جاری رکھیں۔ اگر وہ پھر حملہ کریں تو یہ عمل دہرائیں۔ اس مجاہدہ، کوشش کے ساتھ آپ خود کو بتدریج بہتر پائیں گے۔ پہلے آپ نماز کے 90% حصے میں خیالات میں کھو جاتے تھے، پھر 70%، پھر 40%، پھر 30% یا اس سے کم۔ اور یہی وہ مجاہدہ، کوشش ہے جس کی اللہ نے ہمیں تلقین کی ہے۔ اور یہی وہ کوشش، مجاہدہ ہے جس کی اللہ نے ہمیں تلقین کی ہے کہ تم کوشش کرو اور اپنے نفس سے جہاد کرو، یہ نہیں کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ اور مطمئن ہو کہ سب کچھ قبول ہے حالانکہ تم نے کوشش ہی نہیں کی۔